سرزمین انبیاء ملک شام دمشق میں اللہ کے اس ولی کے دربار میں کہ جس کی روحانی تصرفات ہمیشہ مجاہدین کے ساتھ شامل حال رہیں، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رضی اللہ عنہ کے دربار شریف میں فقیر اور فقیر کے ساتھ یہ ہمارے وہ تمام خوش نصیب طلبہ جو پورے پاکستان سے چاروں صوبوں کے یہاں پر طلبہ موجود ہیں، بلکہ آزاد کشمیر سے بھی یہاں پر طلبہ موجود ہیں، اور آج ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے میں اپنے مرشد کریم حضور سیدی و سندی و مربی قبلہ فضیلت الشیخ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اختر رضا خان ازہری حنفی قادری رضوی قاضی القضات فی الہند رضی اللہ عنہ کا آج عقیدت ادب اور احترام کے ساتھ جو ہے وہ عرس منایا جا رہا ہے، اور کل کی جو رات گزری وہ اصل میں عرس کی رات کل کی تھی، اور آج چونکہ جمعۃ المبارک کی وجہ سے آپ تمام طلبہ کی کہ ملک شام میں آج چھٹی ہوتی ہے اور ہم سب یہاں پر جمع ہوئے۔ الحمدللہ اہل شام نے، علماء شام نے، اور خود شیخ اکبر رضی اللہ عنہ کے دربار شریف کے جو خطیب ہیں آل نبی اولاد علی حضور سیدنا شیخ محمد الفہام نے بھی اپنے حسین الفاظ سے حضور تاج الشریعہ رضی اللہ عنہ کی جو ہے وہ سیرت کو مختصراً ذکر کیا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رضوی امام احمد رضا خان الحنفی القادری رضی اللہ عنہ کا جو ہے وہ انہوں نے ذکر کیا۔ 24 ختم قرآن جو اعلان کیے، اور اہل شام نے حضور تاج الشریعہ رضی اللہ عنہ کی محبت میں 24 قرآن پاک لیے اور کہا کہ یہ ختم ہم نے پڑھ لیا ہے یا ہم پڑھیں گے۔ یہ 24 ختم قرآن کا جو ہے وہ تحفہ حضور تاج الشریعہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ اہل شام کی طرف سے، علماء شام کی طرف سے، شامی طلبہ کی طرف سے جو ہے وہ پیش کیا گیا، اور اسی طرح سے پاکستان کے ان تمام طلبہ نے جو ہے وہ قرآن خوانی یہاں پر کی، اور ہم نے جلدی سے جو ہے وہ ایک قرآن مجید ختم کیا۔ الحمدللہ 24 اہل شام کے ہوئے اور ایک ختم قرآن ہمارا ہوا، تو اس طرح سے عرس تو تاج الشریعہ کا ہے لیکن نسبت 25ویں کی آ گئی۔ 25 ختم قرآن جو ہے وہ آج حضور تاج الشریعہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں۔ میں اس مبارک گھڑی میں، اس مبارک وقت میں، اور آپ تمام مبارک طلبہ سے، آپ خوش نصیب طلبہ سے میں یہ کہوں گا کہ یہ میرے مرشد کا فیضان ہے کہ آج آپ یہاں پر ہیں، یہ مرشد کا میرے فیض ہے۔ انہوں نے مجھ کو یہ دعا دی تھی کہ جب وہ 2008 اور 2009 میں یہاں پر تشریف لائے اور فقیر ان کی خدمت میں تھا، یہ ذہن میں آپ کے رہے کہ سب سے پہلے حضور تاج الشریعہ رضی اللہ عنہ سے ملک شام میں بیعت اگر کوئی ہوا اہل شام میں سے تو وہ فقیر کی زوجہ ہے۔ فقیر کی زوجہ وہ پاکستان آئی، اور اتفاق تھا 2005 کی یہ بات ہے، میری شادی ہوئی تھی، اور بیگم کو ہم لے کر جب پہنچے پاکستان تو اتفاق کے حضرت بھی انہی دنوں میں تشریف لائے ہوئے تھے۔ تو سب سے پہلے حضرت سے اہل شام میں اگر بیعت کا شرف ملا تو میری اہلیہ کو ملا، تو انہوں نے پھر حضرت کو جو ہے وہ دعوت دی کہ حضرت آپ تشریف لائیں۔ تو 2005 سے وہ جب بھی گفتگو ہوتی یا میں حضرت کی خدمت میں یا ٹیلی فون کے ذریعے سے حضرت سے بات ہوتی، تو وہ ہمیشہ میں بھی اور اہلیہ بھی حضرت سے عرض کرتے تھے کہ حضور تشریف لائیں، ملک شام تشریف لائیں۔ تو الحمدللہ 2008 میں حضرت یہاں پر تشریف لائے، اور جب حضرت یہاں تشریف لائے تو سما جو تھا اس کو میں نے کئی مرتبہ بیان بھی کیا ہے، اور ابھی میں نے اندر بھی اہل شام کے سامنے میں نے کہا کہ اس ٹائم پر سما یہ تھا کہ جیسے ملک شام میں ایک روحانی میلہ لگا ہوا ہے، ہر طرف تاج الشریعہ تاج الشریعہ، علماء ہوں، طلباء ہوں، اکابر علماء، بڑی بڑی کتابوں کے جو رائٹرز ہیں، فقہ ہیں، وہ سارے کے سارے، یعنی وہ علماء کہ جن سے ہمیں ملاقات کرنے کے لیے ہفتے بھر پہلے ٹائم لینا پڑتا تھا، میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اکابر علماء مجھ کو فون کرتے کہ آپ کے پیر صاحب کا ہمیں 5 منٹ کا وقت مل جائے گا، 2 منٹ کا وقت مل جائے گا، ہم تنہائی میں ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ حضور تاج الشریعہ رضی اللہ عنہ کا جو ہے وہ فیض تھا یہاں پر، اور الحمدللہ
حضرت جب یہاں سے تشریف لے جا رہے تھے، میں وہ آج آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں کہ جو کبھی آپ نے نہ سنی نہ کوئی ذکر کر سکا، میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں۔ حضور تاج الشریعہ رضی اللہ عنہ نے دمشق ایئرپورٹ پر جب میں حضرت کی دستبوسی آخری میں کر رہا تھا تو حضرت نے فرمایا، بہت خوش تھے اور فرمایا کہ انشاءاللہ یہ حسین چمن جو سرزمین انبیاء ملک شام میں سجا ہے، انشاءاللہ یہ اسی طرح سے سجا رہے گا۔ کتنی مرتبہ یہاں پر مشکلات آئی کہ نہیں آئی؟ طلبہ چلے گئے، پھر آ گئے، جنگ ہو گئی، پھر چلے گئے، پھر آ گئے، تو میں نے کہا یہ میرے پیر کی دعا ہے کہ آج تک یہ سلسلہ سجا ہوا ہے سرزمین انبیاء میں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کی دعائیں رہیں تو تا صبح قیامت انشاءاللہ یہ سلسلے اسی طرح سے یہاں پر سجے رہیں گے۔ آج اس مبارک گھڑی میں میں آپ کو صرف ایک بات کہوں گا، اور وہی اس عرس کی سب سے اہم بات ہے، اور وہ کیا ہے؟ اپنے عقیدے پر مضبوطی سے قائم رہنا۔ آپ کو طرح طرح کے لوگ ملیں گے، کوئی یہ خبر دے گا، کوئی یہ دے گا، کوئی ایسی اور کوئی ویسی۔ اپنی تعلیم، اپنا مشن، اپنا امام احمد رضا خان ہے۔ جس امام نے ہم کو ایمان دیا، جس امام نے فتنوں سے بچانے کے لیے، فتنوں کے وقت میں جس نے ہمارے ایمان کو بچایا، آج آپ یقین کریں کہ پاکستان سے لے کے پوری دنیا میں وہ لوگ کہ جو ہمارے امام سے اختلاف کرتے تھے اور نہ جانے کیسی کیسی وہ باتیں کرتے تھے کہ اس امام کے یہ نظریات، اس امام کے یہ عقائد، اس امام کی یہ حرکتیں اور فلاں اور یہ، یقین کرو کہ وہ سارے عمل آج وہ لوگ خود کرنے شروع ہو گئے، اور آج ان کو اپنی کتابوں سے اپنی عبارتیں مٹانی پڑ گئی ہیں۔ میرے امام نے جو لکھ دیا تھا 100 سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی ویسے ہی جو ہے پتھر پہ لکیر بنی ہوئی ہے۔ امام نے کوئی جو ہے وہ چینجنگ نہیں۔ تو اس مبارک گھڑی میں کہ ہم ایک مرد قلندر اور ایمان کا جو ایک ایمان کی ایک حسین صورت ہے جس کا نام تاج الشریعہ ہے، ہم ان کا عرس منا رہے ہیں دمشق میں۔ اپنے عقائد و نظریات پر مضبوطی سے قائم رہنا ہے، یہ ذہن میں رہے گا۔ امام اہل سنت نے جس کو مومن کہا وہ مومن ہے، جس کو کافر کہا وہ کافر ہے۔ امام اہل سنت نے اس کو کافر اپنی شخصیات پر یا شخصی تنازع پر نہیں، بات ہے ایمان کی، بات ہے عقیدے کی۔ نبی کا گستاخ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اور فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ نے جو اس وقت میں کہا، آج تک دنیا اس کو مان رہی ہے، بلکہ آپ جس زمین پر بیٹھے ہیں نا، یہاں کے علماء شام نے بھی حسام الحرمین کو مانا ہے، اور حسام الحرمین پر انہوں نے جو ہے وہ اپنے فتاوے جاری کیے ہیں۔ میں آپ کہیں گے تو میں آپ سے ان کے پوتوں سے میں آپ کی ملاقات کرا سکتا ہوں، آج بھی موجود ہیں، یہاں موجود ہیں۔ اعلی کتانی کے جو ہے وہ قوم اور ان کے خاندان کے لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے امام اہل سنت کی کتابوں پر تقاریض لکھی ہے۔ ادھر کی سنیں، ادھر کی سنیں، ادھر سے سنیں اور ادھر سے نکالیں، اپنے نظریے پر قائم رہیں، یاد رہے گا۔ اور میں بالکل واضح اعلان کر رہا ہوں آج کے دن میں کہ جب میں اپنے پیر و مرشد کا عرس منا رہا ہوں، عقیدہ ہمارا اہل سنت ہے، تعلیمات ہماری امام کی تعلیمات ہیں، اور سمجھانا ہمارا کام ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی دور حاضر میں اتنے سارے فتنے ہو گئے اور کوئی کہے کہ نہیں جناب میں اس سے اختلاف کرتا ہوں، میں اس سے اختلاف کرتا ہوں، میں بالکل واضح اعلان کرتا ہوں، جو ہمارے امام سے اختلاف رکھتا ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا اس سے یعنی وہ ہمارے بیچ میں نہیں چل سکتا۔ اور یہ اعلان صرف یہاں نہیں بلکہ جو آنے والے ہیں، یہ ان تمام کے لیے بھی اعلان ہے کہ میں تمام چیزوں کے اندر ہماری معافی معافی رعایت ہے، لیکن امام اہل سنت پر ہماری کوئی جو ہے اس میں کسی بھی قسم کی کوتاہی اس میں نہیں ہے، کوئی نرمی نہیں ہے اس میں۔ جو موجود ہیں ان کے لیے بھی، جو آنے والے ہیں چاہے وہ سرزمین شام میں آئیں یا سرزمین بغداد شریف میں آئیں، علم حاصل کرنے کے لیے ہمارا معیار، ہماری شان، ہماری پہچان امام احمد رضا خان ہے۔ اس چیز کو ہم نے آج اس عرس کے مبارک گھڑی میں، آپ میرا اعلان سمجھ لیں، میری نصیحت سمجھ لیں، ہماری آخرت کی جو ہے وہ بخشش کا سما سمجھ لیں، یہی میری نصیحت ہے آپ تمام طلبہ کو۔ ایک دوسری بات جو میں ہمیشہ کرتا ہوں، کراچی سے یہ آواز میں نے اٹھائی ہے اور شام اور عراق تک میری یہ آواز پہنچی، اور وہ آواز یہی ہے، قابل بنو، قابل باصلاحیت بنو،
جب تلاوت میں قابل، تحریر میں قابل، تقریر میں قابل، ہر چیز میں اس فن کے ماہر آپ جب بن جاؤ گے تو آپ کو نہ کسی کے کاندھے کی ضرورت ہے، نہ اس مولوی کو چھیڑنا، نہ اس مولوی کو چھیڑنا، اس کی بھی آپ کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ آپ کی صلاحیت آپ کی پہچان ہے، آپ کی تلاوت آپ کی پہچان ہے، آپ کی خطابت آپ کی پہچان ہے، آپ کی تحریر آپ کی پہچان ہے، آپ کا تقوی آپ کی پہچان ہے، آپ کا اخلاق آپ کی پہچان ہے۔ اللہ کریم میرے پیر و مرشد حضور سیدی و سندی تاج الشریعہ مفتی محمد اختر رضا خان ازہری رضی اللہ عنہ کے، اے میرے مالک ان کے درجات کو ابن عربی رضی اللہ عنہ کے دربار کی برکتوں سے اے مالک ان کو بلند سے بلند تر درجہ عطا فرما، ان کی نظریں ہمیشہ ہم پر رہیں، ان کا کرم ہمیشہ ہم پر رہے، ان کی نظر عنایت جو ہے وہ ہمیشہ اسی طرح سے ہم پر جاری اور ساری رہے۔ ہمارے ان تمام طلبہ پر جو سرزمین مقدسہ ملک شام میں موجود ہیں، بغداد شریف میں موجود ہیں، اور اسی طرح سے پاکستان میں ہمارے جتنے طلبہ اور طالبات دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، اے میرے مالک اس مرد قلندر کی برکتیں، حضور سیدی تاج الشریعہ رضی اللہ عنہ کی برکتیں ہمیں بھی عطا فرما اور تمام امت مسلمہ کو عطا فرما، اور ہمارے وطن عزیز پاکستان اس میں اے میرے مالک تعصب قیامت استحکام اور استقرار عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے طفیل ابن عربی رضی اللہ عنہ کے صدقے اور صاحب عرس حضور سیدی و سندی تاج الشریعہ مفتی محمد اختر رضا خان ازہری رضی اللہ عنہ کے صدقے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔